الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرات محترم برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعہ مبارک کی ان پاکیزہ سالوں میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج 13 محرم الحرام ہے پچھلے جمعہ مبارک میں نے سید الشہداء حضرت امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے کچھ پس منظر پیش کیا تھا اور فضائل اہل بیت نہار وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے تھے تو حضور علیہ السلام کے گرانی کے فضائل یہ کوئی حد و بے شمار ہیں کہ 1477 سال ہو گئے اس واقعے کو 14 صدی اور 77 سال اس واقعے کو ہو گئے لیکن آج بھی حضرت امام علیہ مقام لوگوں کے دلوں میں اسی طرح زندہ ہے اس طرح آج سے 1450 سال زندہ ہو قیامت تک زندہ رہیں گے بلکہ زندگی انہی کے نام سے زندہ ہوتی ہے تو اس نواسہ رسول نے اپنی شہادت پیش کر کے اسلام کو زندہ جاوید کر دیا اور یہ سبق دیا کہ مسلمان بندہ مومن کی شہادت اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا اس سے بندہ مرتا نہیں بلکہ امت زندہ ہو جاتی ہے شہادت ہے مطلوب و منصوب المومن انوال غنیمت کشور شاہد حضرت امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت کسی منصب میں کسی تمغے کے لیے نہیں دی بلکہ سارے تمغے سارے اعزازات تو آپ کے پاس پہلے تھے ایک آپ نے فریضہ ادا کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دنیا میں ہی آپ کو شہادت کی بشارت دے دی تھی حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کو شہید نہ کیا جائے ان کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ آپ کے بعد کہ میں کا صبر وہیں سے شروع ہو گیا جب سرکار نے فرما دیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا دوستو یہ واقعہ اپنی جگہ بڑا دردناک ہے اور لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ بڑا عظیم ہے مقصد یہ ہے کہ جب بھی ظالم آ جائے جبروت آ جائے کوئی برا شخص آ جائے تو اسے کرسی پر بیٹھنے کا حق نہ دو اسے مسلح پر بیٹھنے کا حق نہ دو اسے حضور علیہ السلام کی جو ہے وراثت کا حق نہ دو بلکہ اسے دو جو اس کا حقیقی حقدار ہے یہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے وہ مقصد تھا قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور باقی حقیقت بات یہ ہے کہ بندے سے جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بھول جاتا ہے جب حکم ہی بھول جاتا ہے تو اس کی نشانی بھی بھول جاتا ہے دیکھیں حجاج کرام جاتے ہیں حج کے لیے تو وہاں اس طرح ہمارے عارف صاحب حج کا تشریف لائے کہ حج کو قبول فرمائے بار بار حاضری نصیب فرمائے تو وہاں کیا ہوتا ہے
وہاں صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیاں کس وجہ سے بن گئی ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی کی والدہ نے چکر لگائے، دوڑ لگائی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں سے آب زمزم آپ کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قریب پہاڑیاں تھیں، یہی دو پہاڑیاں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جو قریب والی پہاڑیاں تھیں فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، کیونکہ یہاں میرے بندوں نے پڑاؤ کیا۔ تو جو پہاڑی اللہ کے بندوں کے قریب ہو وہ رب کی نشانی ہوتی ہے، تو جو شہزادے اللہ کے محبوب کے قریب ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گود میں کھیلتے ہوں، سبحان اللہ، جن کے لیے سجدوں کو طویل کیا جاتا ہو، جن کے لباب میں حضور کا لباب شامل ہو، سبحان اللہ، تو ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب رب کی نشانیوں کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 سزائیں دیتا ہے۔ یہی اہل کوفہ اور اہل شام کے ساتھ ہوا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بن کر آیا تھا، چلو باقی سارے معاملے چھوڑ دو، ایک نشانی بن کر آئے، حضور آپ کے لیے ہماری جانیں بھی قربان۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے علی اکبر کی شہادت پر اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے علی اصغر کی شہادت پر اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے اپنے ابا جان حضرت امام علی مقام کی شہادت پر اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا دکھ مجھے اہل کوفہ کی خاموشی پر ہوا۔ کچھ بولے ہی نہیں، اور کچھ انہوں نے اس چیز کے بارے میں احساس کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کچھ نبی کے نواسے ہیں کہ جس نبی کے گھر میں کہ یہودی آ گیا تو کہنے کا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر بڑا میزبان کون ہو سکتا ہے۔ یہودی کو اپنے گھر میں بٹھایا، رات کو اسے دودھ کھانا کھلایا، اس نے رات کو بستر پر پیشاب کر دیا، بہانہ کر دیا، سرکار نے اس کا پیشاب اور بہانہ خود دھویا، فرمایا یہ میرا مہمان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر مہمان نوازی کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ فرمایا مجھے اہل کوفہ کی خاموشی پر سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ ان کے سامنے ایک ایک کر کے شہزادہ شہید ہوتا گیا لیکن وہ بولے نہیں۔ فرمایا ان کی خاموشی سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا جب تم برا کام ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے رکھو، ہاتھ سے نہیں رکتا، اپنی زبان سے رکھو، زبان سے نہیں رکتا تو دل میں کم سے کم برا جانو، اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو سمجھو تمہارا دل ایمان سے خالی ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل سے برا جاننا بھی بڑی بات ہے، دل سے برا جاننا بھی بڑی بات ہے۔ تو فرمایا حضرت شاہ توکل بالوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک ولی تھے، بڑے مجذوب تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب اہل بیت اطہار اور اتنا مشکل وقت آیا اور اتنا جو ہے تو دریائے فرات کا پانی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی اور زور دیا تھا، اختیار دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا زور اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیا۔ کوئی بندہ اپنا اختیار نہیں چھوڑتا، چاہے تو ولی ہو غوث ہو، اپنا اختیار نہیں چھوڑتا، انہوں نے اپنا اختیار بھی چھوڑ دیا۔ تو کسی نے کہا جناب کیسے؟ تو قریب ہی ایک درخت تھا، حضرت شاہ توکل بالوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا اگر حسین پاک فرماتے نا دریائے فرات کو کہ ادھر آ جاؤ، جس طرح میں درخت کی طرف اشارہ کرتا ہوں ادھر آ جاؤ، تو درخت آپ کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ توکل بالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے درخت وہیں رک جاؤ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو حضرت امام علی مقام کے غلاموں کا غلام ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں،
تو تو میری طرف آ رہا ہے، خدا کی قسم حضرت امام علی مقام اگر اشارہ فرماتے تو رب آب کوثر کو زمین پر دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر قوت ہویا، زور نہیں لایا، بیٹھے مان کی رضا دی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 سزائیں دے دیتا ہے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وصال کے بعد جب بارش نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام ان کو بلاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے کہ یہ حضور کے چچا ہیں. اگر حضرت بلال اذان دینے کو تیار نہیں ہوتے تو امام علی مقام اور حضرت امام حسن کو بلایا جاتا، ان سے سفارش کروائی جاتی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے زمانے میں گھر جو تھے وہ ان کے چھت نیچے ہوتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرغا جو ہے وہ چھت پر ذبح کیا اور پرنالے گلی کی طرف ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پرنالے سے خون بہ نکلا اور آپ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے. آپ نے فوراً پرنالے کو اتارنے کا حکم دیا. آپ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ راشد تھے. اب حضرت عباس نے حکم عدولی نہیں کی، وہ فوراً اتار دیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے گئے تو حضرت عباس وہ بھی ساتھ تھے اور کہا کہ حضور میں نے ایک بات عرض کرنی ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا بات یہ ہے وہ جو پرنالہ آپ نے اتارنے کا حکم دیا ہے، اتار تو میں نے دیا ہے، لیکن وہ پرنالہ اللہ کے نبی میرے گھر ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے وہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا. یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا ایمان دیکھیں، صحابہ کی سوچ دیکھیں. تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی فرمایا اب وہ پرنالہ نہیں رہا بلکہ رب کی نشانی بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں تھپ کپاہٹ طاری ہو گئی. فرمایا ابھی وہیں مجھے لے چلو. اور اس طرح گھوڑا بنتے ہیں، حضرت عمر فاروق گھوڑا بن گئے. فرمایا پرنالہ تو نے اتارا، لیکن جب اس کو لگانا ہے تو دنیا یہ دیکھے گی، تاریخ یہ لکھے گی کہ جب یہ پرنالہ لگایا گیا تھا تو حضور کے چچا اس وقت کے امیر اور خلیفہ کی کمر پر کھڑے ہو کر اس کو لگا رہے تھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ حضور سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی نشانیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 سزائیں دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو بھول جاتا ہے. سب سے پہلی اللہ پاک فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جائے فأعرض عنہا، تو وہ اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرے، وہ اس سے اعراض کرے. جب اسے اللہ کی نشانیاں بتائی جائیں تو وہ اس سے اعراض کرے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریباً آپ نے 16 سے 17 خطبات ارشاد فرمائے اتمام حجت کے لیے، تاکہ یہ باز آ جائیں یہ نہیں سمجھتے کہ میں کون ہوں، تو فرمایا باز آ جائیں. ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کوفہ، اہل شام، اے یزید کی صفات تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا. سبحان اللہ، سبحان. میرے والد کا یہ مقام ہے، میرے نانا جان کا یہ مقام ہے، میری والدہ کا یہ مقام ہے، میری نانی جان کا یہ مقام ہے. اللہ. اور میرا مقصد جو ہے وہ حکومت و خلافت بھی نہیں ہے، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شرائط جو ابو بکر میں پائی جاتی تھی یزید میں نہیں پائی جاتی، جو عمر فاروق میں پائی جاتی ان میں نہیں پائی جاتی، جو عثمان غنی میں پائی جاتی ان میں نہیں پائی جاتی. ہم نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، ان کی خلافت کو تسلیم بھی کیا، لیکن یہ شخص اس چیز کا حقدار نہیں ہے. وہ آپ نے فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے جب یہ چیزیں یہ نشانیاں ہوتی ہیں، جس طرح حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ پرنالہ جو ہے اللہ کے نبی نے لگایا، تو آپ نے بھی اپنی نسبتیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھٹکنے سے محفوظ ہو جائیں،
یہ میرے قتل سے محفوظ ہو جائیں، ان کی تلوار میری گردن پر نہ چلے۔ تو اب وہ اس چیز کو بھی نہ سمجھے، تو فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جب کسی منکر کو یا منافق کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، حقیقت میں وہ رب کو نہیں مانتا۔ تو فرمایا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس چیز کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے پہلے کیا ہے، جو اس نے پہلے کیا ہے وہ اس کو بھولتا ہے۔ اہل کوفہ اہل شام نے جو کچھ کیا، دغا کیا، بے وفائی کی اور وفاداری سے پیچھے ہٹ گئے، وہ ان سے اعراض کر رہے تھے، اس کو بھول گئے۔ فرمایا ہم ان کو 3 سزائیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی سزا دیتے ہیں إِنَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم جو اللہ کی نشانی سے ان کو بھول جاتے ہیں، ہم ان کو پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سامنے کوئی عام کتاب ہے جو قرآن ہے، انہیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ اور جن کے ایمان پکے ہوتے ہیں، جن کے ایمان پختہ ہوتے ہیں، وہ پرنالے کی آواز کو سن کے ان کا دل لرز جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں فضیلت والا بندہ ہی فضیلت والی چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جس کے پلے کچھ نہ ہو اس کو کیا پتا کہ یہ فضیلت والی چیز جو ہے اس کا مقام کیا ہے۔ حضور تشریف فرما تھے تو دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما تھے، بائیں طرف عمر فاروق تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام کے گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ تو سرکار فرماتے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان غنی، ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو دردہ، تو سرکار فرما رہے تھے بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ۔ حضرت ابو دردہ بھی دروازے پر پہنچے تو آواز کانوں میں آئے بیٹھ جاؤ، تو ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک پاؤں مسجد کے باہر، وہیں کھڑے ہو کے وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضور مسجد میں تو داخل ہو جائیں، فرمایا تمہیں پتہ نہیں آواز کس کی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا اب ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میں کافر ہو جاتا ہوں، کیونکہ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ اب حضرت علی تشریف لائے تو وہ انہوں نے بھی بیٹھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن دونوں خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق، آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ اے ہمارے سید آپ آگے تشریف لائیں۔ صحابہ نے رستہ دے دیا تو سرکار مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جس کے پلے کچھ نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ تو صدیق کے پلے تو بہت کچھ تھا، اسے پتا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، بے شک بے شک، اور علی کو پتا تھا صدیق کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا علی جنت کا ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اہل فضل کو جانتے ہیں۔ بے شک، تو فرمایا پہلی سزا اسے یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جس طرح سرکار نے فرمایا نا کہ جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے مس کر دے اس کے دل پر مہر لگ جائے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جو بندہ نمازی ہوتا ہے اس کی نماز جا رہی ہو تو اسے بے قراری ہوتی ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز چھوٹ جائے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ یہ سزا ہے۔ اور جب نماز جا رہی ہو تو بے قراری ہو، یہ رب کی عطا ہے، بے شک، یہ رب کی عطا ہے۔ جو روزہ دار ہو اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو بے قرار ہوتا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ لیکن جو روزے سے چھٹی لے لی جس نے اسے روزہ چھوڑ کے سکون ملتا ہے، یہ رب کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح یزید کے ساتھ ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا ہے، کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ تو حقیقت میں وہ جس چیز کو اپنے لیے باعث سکون سمجھ رہا تھا اور اپنے منصب کے لیے مضبوطی سمجھ رہا تھا، وہ اس کے لیے سزا تھی، وہ اس کے لیے سزا تھی، اور قیامت تک کے لیے سزا بن گئی۔ نشانی ہوتی ہے اور نشانی کسی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اس نشانی کو وہ بھول گیا۔ فرمایا پہلی سزا دلوں پر مہر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح مہر لگ جاتی ہے کہ این یفقہو ہو،
کہ وہ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے، ایسی مور لگتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نشانی کو بولتا ہے تو ایسی مور لگ جاتی ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، انہیں کوئی اچھی بات بتا لیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ رب کی نشانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری سزا انہیں یہ ملتی ہے وفی اذان ہی مقرا، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، ان کے کانوں میں اچھی آواز جاتی نہیں، ان کے کانوں میں اچھی آواز نہیں جاتی۔ حدیث سے بات میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے یہ پوچھتے ہیں من ربوں کا، وہ فوراً کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے ماں کنت تقول حقا فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، وہ فوراً کہہ دیتا ہے یہ تو میرے رسول ہے، یہ میرے آقا مولا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کو جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہ پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے کہ رب کوئی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے پھر وہ افسوس کرتا ہے، حضور کو سامنے لایا جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، یعنی وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا، سنتے ہوئے بھی بہرا۔ ایسی سزا بندے کو دنیا میں مل جاتی ہے، اس کے سامنے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے سامنے حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ سب کو بھول جاتا ہے، گویا کہ وہ بہرا ہے، گویا کہ وہ بہرا ہے۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ایسے شخص کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو کیا ہوگا، وَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ وجہ بتا دیں، حضرت امام علی مقام نے 17 خطبے دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 17 خطبے دیے، تقریریں کی۔ آل رسول کا شہزادہ تقریر کرے، ادھر تو غوث پاک تقریر کریں، وہ عام سا مقرر تقریر کرے تو لوگ عرش رکھتے ہیں، سبحان اللہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں، اور کائنات کے بادشاہ باز کرے اثر نہ ہو۔ وجہ کیا ہے، دل پر مور لگ گئی، کان سننے سے بہرے ہو گئے، کیونکہ سامنے جو نشانی ہے وہ اس کو بھول گئے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کا علم ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تو یہی ہوا، فرمایا اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ہدایت سے دور جا چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، 100 قاتلوں کو بھی کہ قتل کرنے والوں کو بھی اگر وہ تائب ہونے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث رسول ذرا سا نیکی ہو اسے آپ وسیلہ بنائے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں معافی کیوں نہیں ملتی؟ اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ میں معاف کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن جو میری نشانیوں کو بھولتا ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ جس طرح منافقین تھے، سورہ منافقین پڑھیں، سورہ کافرون چھوٹی جا رہی ہے، 5 آیتیں ہیں، اور سورہ منافقین 2-2.5 صفحے ہیں، اور جتنا بڑی صورت ہے سمجھے کہ فتنہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اہل کوفہ نے منافقت کی تھی، اور کفر سے بڑھ کر منافقت کی سزا ہے، کفر سے بڑھ کر منافقت کی سزا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نواسہ رسول کو شہید کرنے والا، اس کا مشورہ دینے والا، اس کی نیت کرنے والا، اس کا ارادہ کرنے والا، اس پر قیامت کے دن آدھی دنیا کے برابر عذاب ہوگا۔ میں کیا ان کو میرے فرمان یاد نہیں؟ تو منافقت کیا ہوتی ہے کہ بندہ، قرآن پاک نے حدیث رسول نے ذوالوجہین کہا، 2 چہروں والا، ادھر بھی ہمارے ادھر بھی ہمارے، جدھر بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارا، میں تمہارا، میں تمہارا، وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ منافقین کو شروع میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ یہ جھوٹے، یہ اپنی بات میں جھوٹے، عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ جھوٹا ہے، یہ آپ کے سامنے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے،
جب اپنے ساتھی میں جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، جب آپ میں آتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی اپنے 250 ساتھیوں کے ساتھ سرکار کو چھوڑ دیا تو صحابہ پریشان ہوئے۔ حضور نے فرمایا خوشی مناؤ، اللہ نے آج کے دن تم سے نفاق کو دور کر دیا۔ منافق علیحدہ ہو گئے، سچے علیحدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضرت امام حسین نے لکیر کھینچ لیے، منافق علیحدہ ہو گئے، سچے علیحدہ ہو گئے۔ تو سچائی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، سچائی کے لیے قربہ کو آنا پڑتا ہے۔ ایک تو ان کی منافقت عیاں ہو گئی، ایک یزید کا مکروہ چہرہ واضح ہو گیا، اور دوسرا قیامت تک کے لیے ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے آپ نے ایک واضح سبق دیا کہ تمہارا ظلم یہ تو رہ سکتا ہے، تمہاری ذات نہیں رہ سکتی۔ جب بھی حضرت امام المقام کا اسوہ پیش کیا جائے گا ظالم ختم ہو جائے گا، اور یزید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد سر حسین سر نیزہ سر بلند ہی رہا۔ بے شک بے شک بے شک سر حسین بے شک سر نیزہ سر بلند ہی رہا۔ جب آپ کے سر انور کو لے کر جا کتنے بدبخت وہ لوگ تھے، کتنے وہ ظالم لوگ تھے کہ جب ان کا سر انور حضور حضرت امام علی مقام نیزے پر اٹھا، اس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی نشانی کی بے قدری اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب نیزے پہ سر اٹھایا تو ایک قاری جو تھا وہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کاف کا ذکر ہو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اصحاب کاف جو ہیں یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ 350 سال وہ سوئے رہے اور ان کی غار کے باہر ایک کتا جو ہے وہ پڑا رہا، تو یہ بڑی نشانی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام کے سر انور سے قرآن کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا واقعہ وہ بھی بڑا عجیب تھا، واقعہ یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ پڑے رہے سوئے رہے 350 سال، لیکن ہم نے اپنا آپ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان سر حسین سر نیزہ سر بلند نہیں۔ فرمایا قاری پڑھنے والے آج میرا سر گواہی دے رہا ہے کہ اگر سر اونچا ہے چاہے وہ نیزے کی نوک پر ہے تو ہم تم سے اونچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا سر نیزہ سر حسین سر نیزہ سر بلند ہی رہا، سر یزید سر تخت سر نگوں ہی رہا، وہ تخت پر بیٹھ کر بھی نیچے رہا، یہ نیزے کے چڑھ پر بھی اوپر رہے، تلوار کی دار میں بھی اوپر رہے، نیزے کی نوک پر بھی اوپر رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بلا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھا کریں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کیا کرو کہ یہ نشانی ہے تو کس وجہ سے ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے۔ اس کی جو ہے وہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وہ بڑا پیارا خوبصورت شعر ہے، آپ ایک مرتبہ پہلے ہوتا تھا علماء کی لوگ بڑی قدر کرتے تھے، آج تو کہتے ہیں نا کہ ایک عالم دین جو ہے بس وہ پتہ نہیں مسجد کا کوئی خادم ہی ہے، نہیں، پہلے علماء کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کو ڈولی میں بٹھا کر لوگ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ڈولی میں بیٹھے، تھوڑی دیر جا کر رک گئے، آپ نے فرمایا مجھے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اٹھانے والوں میں تو سید زیادہ تو نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب پتہ چلا کہ جس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے وہ سید ہے، آپ فوراً نیچے اترے۔ آپ نے فرمایا میں کل تمہارے نانا جان کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ ان کا ادب اپنی جگہ، چاہے سید کو چاہے خبر ہو یا نہ ہو، آپ نے فرمایا تو ڈولی میں بیٹھ میں اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ادب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے جس میں چلی حسین و حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں کل کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہیں وہ ادب والے لوگ کہ جنہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی لیکن ادب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کا علم بھی ان کے لیے رحمت بن گیا، ان کا عمل بھی ان کے لیے رحمت بن گیا، لیکن جب ادب ہاتھ سے چلا جاتا ہے نہ اذان کام آتی ہے، نہ علم کام آتا ہے، نہ عمل کام آتا ہے۔ اہل یزید جو یزید والے وہ بھی اذانیں پڑھتے تھے،
نمازیں پڑھتے تھے لیکن کوئی چیز کام نہ آ سکی، اذان بھی وہی سلامت رہی اور نماز بھی وہی قائم رہی جس کا دفاع حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کہ میں اٹھاتا ہوں، تو کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی ظاہرہ کری جس میں حسین اور حسن رول کئی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ادب والوں کی داستان، یہ ادب والوں کی قصیدے جو نے اہل بیت اتحاد فرمایا ہمارا علم ہمارا سب کچھ تو آپ کی درگاہ سے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو فرمایا ایک سزا تجھے ملتی ہے، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن جو میری نشانی کو بھول جاتا ہے یہ سزا دیتا ہوں۔ بے نمازی یا اللہ کی نافرمانی کرنے والا یہ نہ سمجھے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے۔ اب دو تو ہو گئی، اور تیسری جو سزا اسے ملتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لو یؤاخذھم بما کسبوا لعجلھم العذاب، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کیے پر پکڑ لے تو ان کو فوراً عذاب دے دے، جیسے ہی حضرت امام علی مقام شہید ہوئے فوراً عذاب آ جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بل لہم موعد، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ یہ جو مہلت ہوتی ہے یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے ظالم کے لیے کہ وہ جیتا ہے اور یہ سوچ کے جیتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس کا مداوع نہیں ہوتا اور توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور رب اس کی سنتا بھی نہیں ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں جب زکریا کے قتل میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل میں نے 70,000 ان کی امت کے لوگوں کو مارا، یہ اللہ پاک، اور آپ کے نواسہ کے شہادت میں 70,000 بلکہ اور 70,000 لوگوں کو مار دوں گا۔ جس کو رب مارے وہ باعث عبرت ہو جاتا ہے۔ فرعون کو ویسے تو رب ہی سب کو مارتا ہے، وہ یحیی و یمیت، لیکن کسی کو وہ مارتا ہے عبرت کے لیے، اس طرح فرعون کو مارا، ابو جہل کو مارا، نمرود کو مارا، قارون کو مارا، عبرت بنا کے مارا۔ کہ یہ ہیں جو فرعونیت کا دعویٰ کرتے تھے، یزید کو بھی عبرت بنا کر مارا، اور ایسی عبرت بنائی کہ آج اس کی قبر پر لوگ تھوکنا بھی دوبارہ نہیں کرتے، لیکن حسین کا جب نام آتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نواسہ جبریل بھی جن کا جھولا جھلاتا ہے اس حسین ابن حیدر کے نام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، بے حد سلام، بلکہ کروڑوں اربوں بے خربوں حد سلام۔ سلام، بے حد سلام۔ حضرت ایک ہمارے بڑے مشہور بزرگ حضرت مسلمان کا نام اشکوفی، واقعہ کربلا کے بعد یہ مکہ میں آ گئے، تو دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ایک بندہ بڑا رو رہا ہے، بڑا رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمانے والا ہے، کیا بات، کیوں اتنا روتے ہو؟ اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا میرا گناہ بڑا بڑا ہے، بہت بڑا گناہ میرا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، پہلے غلطی بتاؤ، غلطی کیا ہے؟ یہ کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ سے مکہ آ گیا، انہوں نے کہا میرا گناہ بڑا، بہت بڑا۔ آپ نے فرمایا گناہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جن 70 افراد نے حضرت امام علی مقام کا سر اٹھایا تھا ان میں بھی شامل ہوں۔ میں رات کو اور ایک دن کے لیے میرے گھر میں سر کو رکھا گیا، تو میری بیوی نے مجھے گالیاں دی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک بہت بڑی کرسی پر تشریف فرما، آنکھیں سرخ، چہرہ پر جلال ہے، اور کیا ہوتا ہے ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے نواسے نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، اور لعنت ہو لوگوں پر جنہوں نے آپ کے نواسے کو ظلم کیا۔ سارے نبی آ رہے ہیں اور حضور سے تعزیت فرما رہے ہیں، اللہ اللہ، حضور سے کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں۔ اللہ حضور نے قرآن پاک، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔
اس نے نواسہ رسول کو قتل کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو عام انسان کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ سارے نبی آئے اور حضور علیہ السلام جب سب نبیوں کی تعزیے سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا ایک ایک بندے کو لاتے جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں کو ذبح کروں۔ سرکار عالم ارواح میں ذبح کر رہے ہیں، اور ظاہر لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، ظالم کو ظالم سے مروایا جاتا ہے۔ رب نے مختار سختی ظالم بھیج دیا، اس نے چن چن کے سب کو مار دیا، کسی کو بورے میں رکھ، کسی کو تلواروں میں، نیزوں سے، کسی کو چیر چیر کے مار دیا، جہاں جہاں کو چھپا ہوا تھا سب کو مار دیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جب میری باری آئی تو میں دوڑا تو حضرت امام حسن کے پاؤں میں گرا، حضور مجھ پر رحم فرمائے، میں قتل میں شریک نہیں تھا، میں تو ان 70 بندوں میں شریک تھا۔ حضرت امام حسن یہ خواب بیان کر رہے ہیں، حضرت امام حسن جو ہے ان کے چہرے پر جلال ہے، یا رسول اللہ یہ بھی وہ بدبخت ہے جس کے گھر میں ایک دن نواسہ رسول کا ساتھ رکھا گیا لیکن اس نشانی کو پہچان نہ سکا۔ تو سرکار میری طرف بھی چھری لے کر بڑے، میری آنکھیں کھل گئیں، اب میں کعبہ کو جو ہے وہ اس کے چادر کو، اس کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معافی نہیں ملتی۔ حجر اسود کو چوم چوم کے معافی مانگتا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ حجر اسود وہاں ہے ہی نہیں، میری معافی۔ حضرت ابو سلیمان الاعمش وہ فرماتے ہیں دور ہو جا بدبخت، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت سے پہرا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے رہے ہیں تاکہ تیرا عذاب اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس آیت کی تشریح فرما دی، اپنے فرمایا بدبخت تو یہاں سے نکل جا کہ تیری نحوست کی وجہ سے میرا ایمان خراب نہ ہو۔ ہمیں ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں اور پھر ان کی مہلت ان کے لیے سزا بنا دیتے ہیں۔ دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ نے شہادت نے ثابت کیا، یزید نے بھی وہی کیا کہ مدینہ پاک جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے سلام کے لیے، 70,000 شام کو آتا ہے، اسی مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بدوا دیے جہاں پیشاب کرتے ہیں، 700 صحابہ کرام کو شہید کروا دیا، کئی صحابیات کی عزت کو پامال کروا دیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلوا دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام علیہ السلام کی شہادت نے ثابت کیا یہ تھا وہ جس کے لیے میں نے فوراً ایکشن لیا، اگر دیر کر دیتا تو سارے کائنات کے مومن اور سارے کائنات کے ایمان والے ختم ہو جاتے، پھر بھی یزید کا فتنہ ختم نہ ہوتا۔ فرمایا ظالم کے خلاف جتنی دیر کرو گے قربانی اتنی دینی پڑے گی۔ آپ پہلے ہی 72 نفوس قدسیہ لے کر چلے گئے، اہل مدینہ کو بھی بچا لیا، اہل مکہ کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا۔ اگر میں دیر کرتا تو میں مکہ کی حرمت رہتی، یہ تھا اس کا کرتا۔ اس کے بعد خود بھی ختم ہو گیا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، اسے زندہ کر رکھی ہے کربلا۔ لاکھوں کروڑوں سلام اہل بیت طہار پر۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی فرماتے ہیں کہ جب یزیدی فوج آ گئی نا مسجد نبی میں تو میں دیوانہ ہو گیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں دوڑتا ہوا روزہ پاک کے اندر چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، اس اذان کے بعد جماعت ہوتی تھی، اس جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا تھا۔ یہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ حضور کی آل کی محبت عطا فرمائے، حضور کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اسوہ حسینی پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں